گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پیارے پیارے کلام ہم سنتے بھی ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ آج کون سا کلام ہے؟ ایک ایسا کلام جو یقیناً دنیا بھر کے کروڑوں عاشقان رسول نے سنا ہوگا اور اس کو پسند بھی کیا ہوگا۔ مجھے بھی بڑا پسند ہے یہ کلام، کلام ہی بڑا پیارا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی خوبصورت عادت کی طرف اعلیٰ حضرت اشارہ کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں، ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ فزو کس کو کہتے ہیں؟ فزو کہتے ہیں اور زیادہ کو۔ اعلیٰ حضرت نبی پاک کے کرم کی بات کرتے ہیں اور کس نرالے انداز میں کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل، ہم اپنے آقا کے در کے بھکاری ہیں، اور اس گدا ہونے پر، اس گدائی پر، اس فقیری پر ہمیں بڑا ناز ہے، کیونکہ ہم کریم کے بھکاری ہیں نا۔ آقا سب کچھ دیتے ہیں اور سب کو دیتے ہیں کیونکہ اب وہ کریم ہیں، اور ان کا جو خدا ہے ان سے فزوں، یعنی ان سے بھی بڑا کریم ہے، بلکہ پیارے آقا کو کریم بھی اسی نے بنایا ہے۔ اللہ اکبر ہے۔ اب کریم آقا جن سے ان کا رب اور بڑا کریم ہے، ہم ان کے بھکاری ہیں، اور پیارے آقا کی عادت کیا ہے؟ کبھی کسی کو منع نہیں کرتے، نہ نہیں فرماتے ہیں، پیارے آقا کے در پر جو آتا ہے عطا فرماتے ہیں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ تو اب ایسے کریم کا گدا ہوں، ایسے کریم کا بھکاری ہوں جو منع ہی نہیں کرتے، تو پھر جھولی نہیں بھرے گی تو اور کیا ہوگا؟ پھر گھبراؤں کیوں؟ پھر پریشان کیوں ہوں؟ اسی در کو تھامے رکھوں، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے یہی انداز ایک اور جگہ اختیار فرمایا نا، فرماتے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آپ کے در پر نہیں سنتا بلکہ مل ہی جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیتے کیسے ہیں؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قطرہ مانگو تو دریا ملتا ہے، جھولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ خوبصورت شعر ہے، ایمان تازہ بھی کرتا ہے، حوصلہ بھی بڑھاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں۔ ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کو اپنے اشعار پر، اپنے کلام پر، اپنے الفاظ پر جو ملکہ حاصل تھا، اللہ اکبر، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کس طرح حدیثوں کو، کس طرح قرآنی واقعات کو موتیوں کی طرح اپنے اشعار میں پرو دیتے ہیں۔ اب ذرا سمجھیے گا، محاورہ بھی کس طرح استعمال کیا، دو حدیثوں کو کس طرح جوڑ دیا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اصحاب حضور سے مراد پیارے آقا کے صحابہ ہیں، نجم سے مراد تارے ہیں، ناؤ سے مراد کشتی ہے۔ پہلے تو ذرا لاجیکلی سمجھتے ہیں شعر کو کہ اہل سنت کا بیڑا کیوں پار ہے؟
کیونکہ اس کے جو تارے ہیں نا وہ صحابہ کرام ہیں، اور جو اس کی کشتی ہے وہ اہل بیت ہے. تو دریا پار کرنے کے لیے، بیڑا پار لگانے کے لیے دو ہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، اچھی کشتی ہو اور تارے ہوں، تاکہ راستہ پتہ چل جائے. اب کیمپس کا اور اب یہ نیویگیشن وغیرہ کا دور آ گیا. پہلے تو کمپاس وغیرہ نہیں ہوتے تھے، پہلے تو تاروں سے راستہ ڈھونڈا جاتا تھا. تو اہل سنت کے پاس تارے بھی بڑے پیارے ہیں اور ناؤ بھی بڑی پیاری ہے. مگر صحابہ کو تارے کیوں کہا؟ اور پیارے آقا کی اطرت سے مراد اولاد ہے، آل یہاں مراد ہے. اطرت یعنی پیارے آقا کی آل کو ناؤ کیوں کہا؟ یا اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے کہا؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، یہی تو کمال ہے اعلیٰ حضرت کا. پیارے آقا کی دو حدیثیں سناتا ہوں. پیارے آقا فرماتے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور اپنی آل کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، اہل بیت اطہار کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال امت کے لیے کشتی نوح کی طرح ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے جو اس کشتی میں بیٹھ گیا وہ طوفان سے نجات پا گیا. سبحان اللہ. اسی طرح جس نے اہل بیت کا دامن پکڑ لیا وہ نجات پا گیا. اب سوچئے پیارے آقا نے فرمایا اپنی آل کو کشتی نوح کی مانند، صحابہ کو کہا ستاروں کی مانند. اعلیٰ حضرت نے کس طرح موتی کی طرح جوڑ دیا کہ اہل سنت والے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں. اہل سنت کا عقیدہ کتنا پیارا ہے، کیسا با ادب مذہب ہے کہ جناب اہل بیت سے بھی بڑی محبت ہے، دیوانہ وار محبت ہے، پنجتن پاک کی غلامی پر بھی ناز ہے، اور صحابہ کرام کی نوکری پر بھی ناز ہے. صحابہ کرام سے بھی سچی محبت ہے. تو ان دونوں طرف کے لوگوں سے بڑی والہانہ محبت اہل سنت کو ہے. تو پھر بیڑا پار ہی لگنا ہے نا. جس کے ساتھ کشتی اتنی پیاری ہو، جس کے پاس ستارے اتنے اچھے ہوں، تو کیوں نہ بیڑا پار لگ جائے. اب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت نے کیوں اصحاب کرام کو نجوم کہا، کیوں جناب اہل بیت کو کشتی کہا. اور کشتی اور جناب ستارے اچھے ہوں تو بیڑا تو پار لگنا ہی ہے. اور یہ بات کر کے یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ عقیدہ حق پر ہے، یہ طریقہ کار حق پر ہے. اہل سنت و جماعت کو پابندی سے تھامنا ہے اور اس کے ذریعے انشاءاللہ بیڑا پار لگنا ہے. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. اہل سنت کا ہے بیڑا انشاءاللہ پار، اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. بڑی گہری بات ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. یہاں اعلیٰ حضرت نے جو بات کی ہے، اکسیر کہتے ہیں وہ کیمیا جس سے سونا بنتا ہے. اور آرام سے مراد یہاں چین اور سکون ہے. امام اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں ہم جب مٹ گئے، پیارے آقا کے عشق میں سب کچھ لٹا دیا، ان کے قدموں کی خاک بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چین کی نیند عطا فرما دی. پیارے آقا کے قدموں میں آ گئے تو اس سے اچھی نیند کون سی ہوگی. اب اس سے ثابت کیا ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مٹی کو سونا بنانے والا کیمیا ہے. الفت رسول اللہ کی جو ہے نا وہ مٹی کو بھی سونا بنا دیتی ہے. یعنی نبی پاک کے در پر آ کر جو فنا ہو جائے اصل بقا اسے مل جاتی ہے. سبحان اللہ. آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی، جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں. تو جان کی اکسیر بڑی کمال کی بات ہے. کاش میں سمجھا پاؤں کہ ایک طرف خاک ہونے کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں خاک ہو کر، یعنی گویا سرکار کے قدموں پہ جان دے دی، جنت البقیع میں آرام ہو رہا ہے، چین سے سو رہا ہوں. اور جان جو ہے وہ سونا بن گئی، جان کی اکسیر ہے. اگر اپنی زندگی کو سونا بنانا ہے، اپنی زندگی کا اصل مول لینا ہے، تو نبی پاک کی الفت، نبی پاک کی محبت دل میں بسا لو. زندگی بھی اچھی گزرے گی اور مرنے کے بعد بھی چین کے ساتھ سونا نصیب ہوگا. اللہ ہمیں عشق رسول والی زندگی عطا فرمائے اور دید رسول والی، مدینے والی، شہادت والی موت عطا فرمائے. لکھتے ہیں خوبصورت بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں خاک ہو کر
عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کلام کے پہلے شعر میں اعلیٰ حضرت نے ایک جملہ کہا تھا، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اب اس عزت کا ایک اور نظارے کا تذکرہ ہو رہا ہے، فرماتے ہیں ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ قید و بند یعنی جس کو قید کر لیا جائے، زنجیریں بیڑیاں لگا دی جائیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدہ کریں گے نا، محشر کے اس عظیم سجدے کی طرف تذکرہ ہے۔ کروڑوں مجرمین، لاکھوں مجرمین کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے، ان کے گناہ زیادہ ہیں، ان کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہے، مگر جب میرے آقا سجدہ فرمائیں گے کیا ارشاد ہوگا؟ سبحان اللہ، یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، وقل تسمع، کہیے سنا جائے گا، وصل تعطا، آپ سوال کیجئے اطاعت کی جائے گی، وشفا تشفا، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ لاکھوں وہ مجرمین، کروڑوں وہ لوگ جن کے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہوگا، میرے آقا کا ایک سجدہ ان کے قید و بند کھل جائیں گے اور وہ جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، جب نبی پاک کی کرم نوازی ہوگی نا، پھر کیا ہونا ہے گناہ گار کے ساتھ؟ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا، بے کیا کیا ہوگا، یعنی نیکیاں نہیں ہوں گی وہ لکھ دی جائیں گی، گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بلکہ گناہ نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے۔ مجھے ایک بڑی شاندار حدیث یاد آئی، پیارے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ایک گناہ گار شخص کو رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اس کے گناہ کھولے جائیں گے، وہ گھبرائے گا اور اب وہ ڈرے گا کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، میں نے تو اس سے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں۔ وہ کہے گا کہ کہیں وہ گناہ بھی نہ پیش ہو جائیں، وہ گناہ بھی نہ کھل جائیں۔ پھر اعلان ہوگا کہ جتنے اس کے گناہ ہیں اس کو نیکیوں سے بدل دو۔ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا میں نے اور بھی تو گناہ کیے تھے، وہ کہاں ہیں؟ یعنی نبی پاک پھر اتنا مسکرائے، حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے آقا کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں کہ اللہ کی رحمت دیکھ کر بندہ اپنے گناہ بتا رہا ہوگا کہ یا اللہ یہ بھی تو گناہ کیا تھا، وہ بھی نیکی سے بدل دے۔ اللہ اکبر۔ جب رب کی رحمت جوش پر آئے گی، پیارے آقا شفاعت فرمائیں گے۔ ایک اور جگہ بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ کیا بات ہے میرے آقا کی شفاعت کی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ محشر کے دن ہی کا منظر ہے اور کیا پیاری التجا ہے۔ یا رب ایک ساعت میں دھل جائیں سیاہ کاروں کے جرم، جوش میں آ جائے اب رحمت رسول اللہ کی۔ ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھیے۔ ساعت کہتے پل بھر میں، سیاہ کار یعنی گناہ گاروں کے جرم۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک کی رحمت کو پکارنے کا انداز کیسا ہے کہ ایک بار پیارے آقا نگاہ رحمت فرما دے، یا اللہ تیرے حبیب کی شفاعت کا دروازہ کھل جائے تو یہ ہمارے جو دکھ ہے نا، ہمارے جو جرم ہیں، ہماری سیاہ کاریاں ہیں، یہ فوراً دھل جائیں گے۔ پیارے آقا اسی امت کے لیے تو آنسو بہایا کرتے، اور انہی آنسوؤں کا تذکرہ ایک اور جگہ پر اعلیٰ حضرت نے کہا نا،
کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے بادل کو برسنے کی التجا ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت نے کی نا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں موت نزدیک گناہوں کی تہیں میل کے خول، آپ برس جا کہ نہا دھو لے یہ پیاسا تیرا۔ آقا آپ کی رحمت کا بادل آ گیا، آپ نے کرم فرما دیا تو آپ کی شفاعت کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ لکھا نا انا فی عطشیوں و سخا کا اتم، اے گیسوئے پاک اے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ اسی رحمت کے بادل کو پکارا گیا ہے، اللہ سے دعا کی گئی ہے کہ یا اللہ تیرے حبیب کی رحمت ہم پر برس جائے، وہ بڑے کریم ہیں، تیرے کرم سے تیری عطا سے ہی تیرے حبیب امت پر مہربان ہیں، ان کی مہربانی کی برکتیں ہوں تو ہماری یہ سیاہ کاریاں معاف ہو جائیں گی۔ کیا خوبصورت التجا ہے، یا رب ایک ساعت میں دھل جائیں سیاہ کاروں کے جرم، جوش پر آ جائے اب رحمت رسول اللہ کی۔ یا رب کے ساتھ میں دھل جائے سیاہ کاروں کے جرم، یا رب کے ساتھ میں دھل جائے سیاہ کاروں کے جرم، جوش پر آ جائے اب رحمت رسول اللہ کی، جوش میں آ جائے اب رحمت رسول اللہ کی، جوش میں آ جائے اب رحمت رسول اللہ کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب وقت ہوا ہے اترے کلام کا۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت کا بختہ کمال ہی ہوا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اب یہاں صاحب قرآن سے مراد اللہ تبارک و تعالی ہے، مداح سے مراد بہت تعریف کرنے والا، اور اب مدحت سے مراد صفت اور نعت بیان کرنا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اے رضا، اے امام احمد رضا، ٹھیک ہے نبی پاک کی شان بیان کر رہا ہے، مگر تیری کیا اوقات؟ جب رب عز و جل خود نبی پاک کی شان بیان فرما رہا ہے تو پھر کسی کی کوئی ویلیو نہیں رہتی نا کہ وہ کیسے پیارے آقا کی شان بیان کرے۔ عاجزی انکساری بھی کی ہے اور پیارے آقا کی شان بھی بڑے پیارے انداز میں بیان کی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا کا تو نام ہی محمد ہے، اور محمد نام کی تعریف یہ ہے جس کی بہت ہی زیادہ تعریف کی جائے، اور آپ کا دوسرا نام احمد ہے، اس کا معنی ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بہت زیادہ تعریف فرماتا ہے، اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، پھر ہماری کیا اوقات کہ پیارے آقا کی شان بیان کریں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ بھی یہی عاجزی اور یہی بے کسی کا اظہار بڑے پیارے انداز میں کیا۔ لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اسی طرح کی بے کسی بھی ہے، اسی طرح کی عاجزی بھی ہے۔ نبی پاک کی شان کا بیان کرنے کا انداز بھی نرالا ہے، اور کیا شان بیان کر دی کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی،
تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، شاندار کلام سنا، اور کیوں نہ شاندار ہو، لکھا اللہ کے ولی اور سچے عاشق رسول نے ہے۔ کلام رضا کی کیا بات ہے۔ اگلے سلسلے میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے اور اس کی برکتیں لوٹیں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔